الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مائک والے بولا آپ مائک کا کام کرتے ہیں اس کو بلا وہ ٹائم آپ بیٹھا آپ یہ دیکھو الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد
محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، میرے نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے. فضائیں مہکی، یہ اس کو بند کر دے. فضائیں مہکی، زمین و آسماں مہکے، میرے نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے. لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے. اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، تو صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے، صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے. زمین پہ پھول کھلے، عرش مشکبار ہوا، زمین پہ پھول کھلے، عرش مشکبار ہوا، حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے، حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے. ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، دماغ ان کے منور ہوئے مقام مہکے، دماغ ان کے منور ہوئے مقام مہکے. گئے جو عرش پہ آقا ملائکہ نے کہا، گئے جو عرش پہ آقا ملائکہ نے کہا، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے. نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ آئے بسمل، نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ آئے بسمل، میں ان کے نام کے صدقے میری زباں مہکے، ہم ان کے نام کے صدقے ہماری زباں مہکے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا والنبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقدو محترم، لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا نظر حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم حضرت علامہ مولانا بلال سلیم قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود دیگر معزز مہمانان گرامی، اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم
ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے یہاں پر انعقاد پذیر ہے، جس رسول اللہ علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف اور توصیف سننے کے لیے جمع ہے۔ مجھ فقیر حقیر سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ڈرون کو اردو میں کہہ رہا ہوں اب میں، بالکل اس کو، یہ تعزیہ کو اپنے ساتھ لے کے جایا، بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے تقریباً 65 برس عمر شریفہ عطا فرمائی۔ اس 65 برس کی عمر شریفہ میں امام اہل سنت نے دن رات دین کا پیغام اور صحیح پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت و جد و جہد کی۔ امام اہل سنت کے جس وقت ہم کاموں کو دیکھتے ہیں، کارناموں کو دیکھتے ہیں، تو بڑے بڑے عقل مند ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہو کر کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور امام اہل سنت نے واقعتاً دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور آپ کے وصال مبارکہ کے بعد آپ کے شہزادوں، آپ کے خلفاء نے الحمدللہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حضور امام اہل سنت کے کارناموں میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک امام اہل سنت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزہ کر دیا، روشن کر دیا۔ یہ حضور امام اہل سنت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضور امام اہل سنت کی حیات طیبہ میرے سامنے ہے۔ میں امام اہل سنت کی حیات طیبہ دیکھتا ہوں تو دنگ ہو جاتا ہوں کہ امام اہل سنت نعت کہنے میں، نعت لکھنے میں کسی کتاب کو نہیں دیکھتے، کس شاعر نے کیا کلام لکھا اس وزن پر کلام لکھا جائے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی حضور علیہ السلام کی یاد ستاتی، مدینہ شریف کی یاد آتی، امام اہل سنت برجستہ پیارے آقا کی نعت کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی انہوں نے کلام لکھا، اللہ کی محبت میں لکھا، پیارے مصطفیٰ کی محبت میں لکھا، صحابہ کرام کی محبت میں لکھا، اہل بیت اطہار کی محبت میں لکھا، اور اولیاء کرام کی محبت میں لکھا۔ جتنے بیٹھے ہیں سب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کبھی کسی بادشاہ، کسی نواب، کسی سردار کی شان میں امام اہل سنت نے کلام نہیں لکھا۔ جب بھی لکھا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہندوستان کی ایک ریاست تھی نان پارا، اس کے نواب کی شان میں شعراء نے قصیدے لکھے، پہلے بھی لکھے جاتے تھے اور آج بھی لکھے جاتے ہیں، قصیدے لکھے۔ اب کسی نے حضور اعلی حضرت امام اہل سنت سے کہا کہ آپ بھی کچھ قصیدہ لکھ دیں ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں۔ امام اہل سنت مسکرائے، فرمانے لگے احمد رضا کی تو خواہش یہی ہے کہ تیرے قدموں میں رہیں، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ فرمانے لگے اصول یہ ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا، تو میں آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کھاتا ہوں، الحمدللہ انہی کی عظمت کے گن گاتا ہوں، انہی کی عظمت کے گیت گاتا ہوں۔ ہاں، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو میں ایک نعت لکھ دیتا ہوں، یہ جا کر کے ریاست نان پارا کے نواب کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ ذہن میں رکھے، میری طرف توجہ کرے، ریاست نان پارا اس کے نواب کو دے دینا۔ حضور امام اہل سنت نے برجستہ نعت لکھی۔ اللہ اکبر۔ الفاظ دیکھے میں قربان ہو جاؤں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہی نور حق، وہی ظل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں، زمین نہیں کہ زمان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب دیکھیں وہ ریاست نان پارا تھی نا، اب نان پارا کے لفظ کو اپنے شعر میں کس طریقے سے استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتاتا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ فن شاعری پر کتنا ملکہ حاصل تھا۔ کہتے ہیں آپ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین، میرا دین ایسا نہیں کہ جو روٹی کے ٹکڑے پر بک جائے۔ تو نان پارہ کو پارہ نان کر دیا امام اہل سنت نے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے،
हुजूर इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में बड़े बड़े शौरा अपने कलाम की तस्हीह के लिए, कलाम दुरुस्त करवाने के लिए इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आते थे और इमाम अहले सुन्नत उनके कलाम को दुरुस्त करते। यहां ये लफ्ज शायना शान नहीं है, इसको तब्दील करो, इस जगह पर ये लफ्ज इस्तेमाल करो। शेर का वजन इस तरीके से बना। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हुआ ऐसा, कहते हैं कि उर्दू के एक मशहूर शायर जिनका नाम मोहसिन काकोरवी था, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आए। अब ये सारी बातें जो मैं अर्ज करने लगा हूं, ये मोहब्बत के कानों से सुनने वाली है, ये ज़हन में रखना बात। और तकरीर के बाद मुझे ये एहसास ना हो गाड़ी में बैठ के कि मैं अंधों के शहर में आईना बेचने तो नहीं चला गया, तो अपनी जुबान को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से तर रखना, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू मोहब्बत भरी गुफ्तगू है। अल्लाहु अकबर। तो मोहसिन काकुरवी साहब आए एक रोज और अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम सफर मेराज पे तशरीफ ले गए ना, मैंने उस पूरे सफर को अशार में कलमबंद किया है और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। फरमाया ठीक है। ज़ोहर की नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर हो गया। इमाम अहले सुन्नत नमाज अदा करके आए, महफिल जमी, नशिस्त लगी और वो अपना कसीदा सुनाने लग गए। अल्लाहु अकबर। मोहसिन काकुरवी ने अपना कसीदा सुना लिया। अब इधर असर की नमाज का वक्त होने वाला, अभी अजान होना बाकी। तो इमाम अहले सुन्नत मुस्कुराए, फरमाया आपने अपना कसीदा सुना दिया, इंशाअल्लाह ताला ये फकीर आपको असर की नमाज के बाद अपना कसीदा सुनाएगा। अल्लाहु अकबर। मोहसिन काकुरवी हैरान है, इधर मुरीदीन भी हैरान है, खुलफा भी हैरान है। कोई तैयारी नहीं है, कोई अशार तरतीब नहीं दिए, अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं और इतनी देर में अशार तरतीब दे देंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत जब असर की नमाज पढ़ के आए और नशिस्त लगी, महफिल जमी। अब देखें कसीदा मेराजिया शुरू करते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहां जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते हैं राज को। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल व आखिर। नमाज अक्सा में राज ये था कि हुजूर ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया व मुरसलीन ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की। इसमें राज क्या है? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर। अव्वल व आखिर के माना वाज़े हो जाएं, आया हो जाएं। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे।
اللہ اکبر. یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر بھی ہے. جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. میں دو مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جتنے ٹھنڈے آپ بیٹھے ہو میں بیٹھنے نہیں دوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا. دو مثالوں سے میں سمجھاتا کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے. چلیے جیومیٹری کے حساب سے سمجھتے ہیں. آپ پیج پر یا بورڈ پر ایک دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈاٹ لگاتے ہیں، نقطہ لگاتے ہیں، دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں. گھماتے 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 اسی ڈاٹ پہ لے آتے ہیں. جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. آ جاؤ. آم تو سب کو پسند ہے نا. آم کا درخت کیسے اگتا ہے؟ گڑا کھودے، آم کی گٹلی ڈال دے، پانی ڈالتے رہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے ننھا سا پودا نکلے گا، بڑا ہوگا، شاخیں آئیں گی، پتے لگیں گے، تناور درخت کی صورت اختیار کرے گا، پھول لگے گا، پھل لگیں گے، کیری بنے گی، آم بنے گا. پک گیا، آپ نے توڑا، گودا کھا لیا، چھلکا پھینک دیا، ہاتھ میں کیا بچا؟ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات عرض کی ہے. تو نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت. خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے، جو کلیم پر بند راستے تھے. اب دیکھیں الفاظ کتنے پر نور ہیں. کاش کہ تم سمجھ جاؤ. بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. کہتے صاحب حضور معراج پر گئے کیسے؟ فلسفی میدان میں آ گئے. یہ بڑے بڑے دماغ رکھنے والے لوگ میدان میں آ گئے. ہو ہی نہیں سکتا. جسم ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا اوپر جانا محال ہے. راستے میں کرۂ ناری آتا ہے، کرۂ ناری کو گل و گلزار بنانا محال ہے. آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا. حضور کیسے گئے، کیسے آئے، عقل نہیں مانتی. میں نے کہا میرے سامنے بیٹھو. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ معراج شریف معجزہ ہے، اور معجزہ کو سمجھنے کے لیے عقل کو گھر پہ رکھو. معجزہ کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. کرامت کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کے شاہ صاحب پھر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ معجزہ سمجھ میں آئے گا تو دل میں موجود عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اور کرامت سمجھ میں آئے گی تو دل میں موجود عشق اولیاء کی وجہ سے.
یہی وجہ ہے کہ ہم سنیوں کو موضع بھی سمجھ میں آتا ہے، کرامتیں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پتا چلا کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے، عشق اولیاء بھی ہے۔ کہتے صاحب ہو ہی نہیں سکتا، گئے کیسے ہوں گے، آئے کیسے ہوں گے؟ آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کا حکم ہوا زمین پر جاؤ، حضرت آدم حضرت حوا دونوں آ گئے؟ کہنے لگے جی ہاں دونوں آ گئے۔ میں نے کہا آسمان میں سوراخ ہوا؟ نہیں۔ آسمان کو کاٹا گیا؟ نہیں۔ آسمان کو توڑا گیا؟ نہیں۔ کرۂ ناری میں نقصان پہنچایا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ جنت سے زمین پر آئے، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، تو رسول اعظم اپنے جسم ناز کے ساتھ زمین سے اگر جنت میں چلے جائیں تو کون سی شے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، یہ بڑے طویل اشعار ہیں قصیدہ معراجیہ کے، جب محسن کاکوری کے سامنے رکھے تو محسن کاکوری نے اپنا پرچہ جس پہ لکھ کے لائے تھے لپیٹ کے جیب میں رکھ لیا۔ کہا حضور آپ کے قصیدے کا مقابلہ ہمارا قصیدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور امام اہل سنت کی۔ اچھا میں بتاؤں دوستو، امام اہل سنت ایک شعر کہتے ہیں بظاہر 2 لائن کا، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اپنے ایک ایک شعر میں امام اہل سنت قرآن مجید کی کئی آیات بینات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، صحاح میں موجود کئی احادیث مقدسہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور معتبر کتب میں موجود کئی حالات و واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھتے تو سب آئے، سنتے تو سب آئے، لیکن آج سمجھو اسے۔ امام اہل سنت کا قصیدہ سلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ہم سنیوں کے بچوں کی زبانوں پر یہ سلام موجود ہے، ہماری ماں بہنوں کی زبانوں پر یہ سلام موجود ہے۔ اور کمال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں مساجد سے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، میں اگر امریکہ کی بات کروں تو اذان کی آواز مسجد تک رہتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ کینیڈا کی بات کروں، اذان کی آواز مسجد تک رہتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ میں اسپین کی بات کروں، میں جرمنی کی بات کروں، میں آسٹریا کی بات کروں، میں ملاوی کی بات کروں، میں موزمبیق کی بات کروں، اللہ اکبر، مساجد سے 2 ہی قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک اذان کی آواز ہے اور دوسری مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت، کیسا عشق امام اہل سنت کے دل میں موجود۔ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو کس حسین انداز میں کرتے ہیں، آئیے آج کی نشست میں اسے سمجھتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے تر رکھنا۔ ایک مقام پر کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہم سب سنتے آئے ہیں، آپ بھی جمعے میں جاتے ہوں گے، مسجد میں سنتے ہوں گے، میں بھی بچپن سے سنتے ہوئے آیا، لیکن کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی صاحب نے اسے سمجھایا ہو کہ بھائی اس شعر کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ سمجھایا ہو۔ اگر ہمیں بچپن سے سمجھایا جاتا تو واقعتاً
ہمیں پتہ چلتا کہ امام اہل سنت کا رتبہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کس قدر بلند فرمایا ہے، ہمیں پتہ چلتا۔ تو اس لیے میں خطبہ سے کہتا ہوں کہ محنت کیا کر، پڑھا کر، اور اپنی منبر و محرابوں سے لوگوں کو بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت امام اہل سنت کو کیوں مانتے ہیں، ہم ان کے پیروکار کیوں ہیں۔ امام اہل سنت کی نعت یا شاعری پہ گفتگو کرو تاکہ لوگوں کو امام اہل سنت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ اکبر، میری طرف دیکھیں، ایک مقام پر کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی یعنی مہین سی، باریک سی، گل، گل کے معنی ہوتے ہیں پھول، قدس، اسے قدس بھی پڑھا گیا، قدس بھی پڑھا گیا، گلے قدس، گلے قدس دو طریقے سے پڑھا گیا، متبرک، پاکیزگی، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ لب یعنی ہونٹ، نزاکت خوبی، نرم و نازک۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت کہنا یہ چاہتے ہیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ، ہونٹ مبارکہ پاکیزہ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہیں، سرخ ہیں، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں۔ میں احمد رضا کہتا ہوں کہ ان لبوں کی نزاکت یعنی باریکی، پاکیزگی اور خوبی پر لاکھوں سلام ہو۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ دوسرے انداز میں کہتے ہیں، ایک مقام پر کہتے ہیں وہ گل ہے لبائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ کے گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، کہنا یہ چاہتے ہیں حضور کے لبائے مبارکہ ایسے نرم و نازک پھول ہیں کہ ان حسین و جمیل لبائے مقدسہ سے ہزاروں قسم کے پھول جھڑتے رہتے ہیں۔ اے بلبل، تو گلشن میں، گلستان میں گلاب کی بہار کیا دیکھتی ہے؟ ادھر آ، میرے آقا کے ہونٹوں کی طرف دیکھ، سارا کا سارا گلشن ان گلاب جیسے ہونٹوں میں سمایا ہوا ہے۔ آدھے ان ہونٹوں میں سمایا ہوا ہے، بلکہ گلاب اور گلشن کی جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کے محبوب ہی کا تو صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، بظاہر امام اہل سنت ایک شعر کہتے لیکن کئی احادیث کی طرف اشارہ کرتے، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، امام طبرانی نے اسے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک مقام پر امام طبرانی نے لکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارکہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ نرم و نازک ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور سکوت فرماتے، جب خاموشی اختیار کرتے، اللہ اکبر، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سکوت کے وقت آپ کے ہونٹ مبارکہ نہایت لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتے، نہایت لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتے۔ تو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب اختر الحمدی صاحب، جنہوں نے حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کے قصیدہ سلامیہ پر تضمین لکھی، اب دیکھیں کیا شاندار بات ہوتی ہے۔
اور کیسا فن ہے تضمین کا، وہ بھی امام اہل سنت کے کلام پہ لکھنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ موجے حسن تبسم میں گلباری اور پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوحہ مقدسہ کی۔ اچھا میری طرف دیکھو، حضور مسکراتے بھی تو ہوں گے، حضور مسکراتے بھی تو ہیں، حضور کے لوحہ مقدسہ پر تبسم بھی تو آتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ حضور امام اہل سنت اب جھوم کے کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ مزہ نہیں آ رہا مجھے، ایسا لگا وہ تو مجھے لے گئے کہیں نیو کراچی میں نہیں آیا، وہ کسی اور علاقے میں پہنچ گئے ہو گئے۔ یہ نیو کراچی کی سنی تو مجھے نہیں لگی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تو وہ روتے ہوئے تھا، لیکن حضور اسے ایسی تسکین دیتے، ایسی تسلی دیتے، ایسی تشفی ہوتی کہ آتا تو روتے ہوئے تھا اور بارگاہ مصطفیٰ سے جب جاتا تو ہنستے ہوئے جاتا۔ اچھا حضور کو پتا چلے کہ کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی حضور کو پکار رہا ہے، اور حضور علیہ السلام اگر اس کے پاس تشریف لے جاتے، وہ سارے غموں کو بھول جاتا۔ اللہ اکبر، ایسی تسکین دیتے کہ وہ ہنسنے لگتا، وہ مسکرانے لگتا۔ تو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا باپ یہودی تھا، وہ حضور علیہ السلام کو دور سے دیکھتا، حضور کی محبت میں گرفتار ہو گیا، قریب اس لیے نہیں جاتا کہ میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ بیمار ہو گیا، آخری وقت آ گیا، ایک روز اپنے باپ سے کہنے لگا، اے میرے ابا، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ اب آخری وقت ہے۔ باپ کہنے لگا، کہو کیا خواہش ہے؟ کہا، میں مسلمانوں کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ کہنے لگا، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم دشمن کو گھر کیسے لے کر کے آئیں؟ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، وقت آخر ہے، کچھ سانسیں اس کی باقی ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ گھر آئیں، اسے دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ کریم آقا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہوئے، جماعت صحابہ سے فرمایا، چلو سب چلتے۔ حضور اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا تھا۔ عرض کرنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی؟
میرے آقا نے لطف و کرم کی نگاہیں ڈالی، گویا فرمایا جوان کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، رب کی بارگاہ سے بخشوا لینا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اللہ اکبر اس کی زبان سے نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اس کا باپ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، اس کا خاتمہ آپ کے مذہب پر ہوا ہے، غسل آپ دیں گے اپنے طریقے کے مطابق، کفن آپ پہنائیں گے، جنازہ آپ پڑھائیں گے، تدفین آپ کریں گے، جنازہ اس کا مدینے کی گلیوں سے نکلنا چاہیے، کیوں نہ ہو عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے السلام نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج بھی دوستو، آج بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی توجہ آمنہ کے لال کی طرف کر دے اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لے، خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ آج بھی کرم فرماتے ہیں، آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ، علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کو کون نہیں جانتا۔ علامہ شرف الدین بوصیری مصنف ہیں قصیدہ بردہ شریف کے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اس کے لکھنے والے شرف الدین بوصیری ہیں۔ قصیدہ بردہ مشہور ہے، بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر کو۔ یہ کیسے مشہور ہو گئے؟ حالات و واقعات کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں علامہ شرف الدین بوصیری پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئے، محنت کر کے عالم دین بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار صلاحیت عطا فرمائی۔ جب علامہ شرف الدین بوصیری تھوڑے بوڑھے ہوئے تو فالج نے جسم پر اٹیک کیا، حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں ایسی بیماری ہے فالج، کہ جس جگہ پر حملہ کرتی ہے، فالج کا حملہ ہوتا ہے، جسم کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان اس کا شکار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بعض کہتے ہیں خاص ہوا ہوتی ہے، جب وہ ہوا لگتی ہے تو بعض کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بعض کے آدھے جسم پر فالج گر جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ جو ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو تب جسم پر اس کا یہ حملہ ہوتا ہے۔ بہرحال علامہ شرف الدین بوصیری فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب تک بندہ صحت مند رہتا ہے تو گھر میں اس کی پوزیشن دوسری ہوتی ہے، یہ میں آج کی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جب گھر میں باپ یا ماں بیمار ہو جائے اب اس کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک دن اولاد دیکھتی ہے، 2 دن دیکھتی ہے، 3 دن دیکھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بیزار ہونے لگ جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہی اولاد بیمار ہو اور اسی مرض میں مبتلا ہو تو خدا کی قسم صبح سے رات ہو جائے گی، باپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اولاد کی تیمارداری میں مصروف رہے گا۔ علامہ شرف الدین بوصیری
شاید محسوس کر گئے یہ بات، وہاں سے اٹھے، بعض نے کہا کہ جنگل چلے گئے، بعض نے کہا کہ گھر کے قریب ہی باغ تھا وہاں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے اپنا ڈیرا لگا لیا، آستانہ لگا لیا، نماز پڑھتے، اوراد و وظائف پڑھتے۔ اب یہ بیماری جائے کیسے؟ یہ فالج جان کیسے چھوٹے اس سے؟ یہ چھوڑے گا کیسے؟ بڑے پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک روز اپنی ساری توجہ کر دی مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف، اور علمی دنیا کے آدمی تھے، قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ لکھا قصیدہ، قصیدہ مکمل ہو گیا۔ جب بھی کوئی شاعر کوئی کلام لکھتا ہے، کوئی قصیدہ لکھتا ہے، اسے گنگناتا ضرور ہے، اس کی طرز، اس کی لہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شرف الدین بوصیری اسے ہی گنگنانے لگ گئے، اپنی تنہائیوں میں اسے ہی پڑھنے لگ گئے۔ ایک رات جب سوئے، ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت محفل سجی ہوئی ہے، اور علامہ شرف الدین بوصیری اس محفل میں موجود ہے، اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، شرف الدین بوصیری بھی موجود ہے محفل میں۔ خدمت میں تھے جب ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ یا خدمت میں تھے جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اس وقت ان صحابہ کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، محفل سجی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے زیر صدارت محفل ہے، میرے آقا جلوہ گر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جو نگاہ معراج کی رات رب کو دیکھ لے، اب کون سی شے ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، حضور نے توجہ فرمائی امام شرف الدین بوصیری کی طرف۔ لوگوں، زندگی میں دولت آئے نہ آئے کوئی غم نہیں، قیمتی گاڑی ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، اللہ اولاد دے نہ دے کوئی غم نہیں، پیسہ آئے یا نہ آئے کوئی غم نہیں۔ ہاں، اپنی زندگی میں بندہ حضور کی توجہ میں نہ آئے، حضور کی نگاہ میں نہ آئے، یاد رکھو پھر ایسی زندگی غم کا ایندھن بن جاتی ہے، غموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتی ہے۔ اور حضور کی نگاہوں میں بندہ آ گیا، خدا کی قسم بظاہر وہ غریب ہے، لیکن اس کے دل سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، حضور نے توجہ فرمائی شرف الدین بوصیری کی طرف۔ شرف الدین بوصیری بیٹھے ہوئے ہیں، فالج کا اثر ہے، فرمانے لگے بوصیری کھڑے ہو جاؤ۔ علامہ بوصیری کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے تم نے ہماری محبت میں قصیدہ لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ لکھا ہے۔ فرمایا سناؤ۔ حضور کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور کی محبت میں کون کیا لکھتا ہے؟ کیسے پتا چل گیا؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا بوصیری سناؤ۔ بوصیری سنانے لگ گئے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ سنا رہے
میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ شرف الدین بوصیری قصیدہ سنا رہے تھے اور حضور علیہ السلام ایک ایک مصرے پر جھوم رہے تھے، ایک ایک مصرے سرکار جھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب قصیدہ ختم ہوا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، شرف الدین بوصیری کے قریب پہنچے، اپنے دونوں ہاتھوں سے جہاں پر فالج کا اثر تھا وہاں پہ مسح کر دیا، اور اپنی چادر مبارکہ حضور نے اتاری کہ جب چادر پہنے تو رب فرمائے یا ایھا المزمل، اے محبوب تیری چادر اوڑھنے والی ادا کتنی پیاری ادا ہے۔ اللہ اکبر، چادر حضور نے اتاری اپنے شانوں سے اور شرف الدین بوصیری کے لپیٹ دی۔ خواب ختم ہو گیا، شرف الدین بوصیری کی آنکھیں کھل گئی۔ صبح جب بیدار ہوئے تو حیران ہو گئے کہ فالج کا اثر ختم ہو گیا، جو چادر رسول اللہ علیہ السلام نے خواب میں عطا کی وہ حالت بیداری میں بھی جسم پر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ علامہ شرف الدین بوصیری نے اپنا ساز و سامان اٹھایا، چلو اب میں ٹھیک ہو گیا، اپنے گھر چلتا ہوں۔ راستے میں ایک درویش چلے آ رہے ہیں، الیک سلیک ہوئی، سلام دعا ہوئی، کہنے لگے بوصیری سنا ہے کہ تم نے حضور کی محبت میں کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ علامہ بوصیری کہنے لگے کون سا قصیدہ، کیسا قصیدہ؟ کہا تم نے نہیں لکھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم؟ شرف الدین بوصیری کہنے لگے آپ کو یہ اشعار کیسے یاد ہے؟ کہا بوصیری رات جب تم سرکار کی محفل میں قصیدہ سنا رہے تھے نا، ہم بھی محفل میں شریک تھے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات میں نے کی حضور کے غلاموں کی، انسانوں کی بات کی۔ اور میں ذرا دو چار جھلکیاں تمہیں اور بتاتا ہوں، اس سے ذرا ہٹ کے بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں شروع ایک سو کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ بات صحابہ کرام پر بڑی شاق گزرتی کہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی حضور خطبہ ارشاد فرماتے، آپ روایتیں پڑھیں، فجر سے خطبہ شروع کیا تو ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد خطبہ شروع کیا تو عصر ہو گئی، عصر کے بعد خطبہ شروع کیا تو مغرب ہو گئی۔ طویل خطبات حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کرام پر یہ بات شاق گزرتی تو کسی نے عرض کی، اے میرے پیارے آقا، یا صحابہ کرام نے عرض کی، ہمارے آقا آپ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے منبر نہیں بنوا دیں؟ بعض نے کہا یہ بات کرنے والی ایک خاتون تھی، چونکہ ان کا بچہ بڑا ہی تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے منبر شریف نہیں بنا دوں، میرا بچہ بڑا ہی ہے۔ حضور نے اسے اجازت دی۔ دوسرے جمعے سے پہلے منبر شریف آ گئے، منبر شریف لگا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے نکلے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے، اس سو کے تنے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور منبر شریف پر آئے، رونق افروز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب روایت کے الفاظ سنو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے حضور جب منبر شریف پر رونق افروز ہوئے تو ہم نے رونے کی آواز سنی
اللہ اکبر، اس تنے میں سے رونے کی آواز سنی، وہ سو کا تنا رو رہا تھا۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر کے رویا، بعض فرماتے ہیں اسے اس طرح سنا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے، بعض فرماتے ہیں جس طرح بچڑا اپنی ماں کی جدائی میں آواز نکالتا ہے۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں اتنے دردناک انداز میں رویا کہ وہ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا رونا دیکھ کر صحابہ کرام میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، کیا دردناک منظر ہوگا، ایک سوکھا تنا رو رہا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام منبر شریف سے نیچے اترے، اس تنے کے قریب آئے، اس تنے کو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک بغل میں لیا اور اسے دلاسا دیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ دارمی شریف کے الفاظ، حضور نے فرمایا اے تنے، اپنے لیے دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر۔ دو آپشن سامنے رکھے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے یہیں پر تر و تازہ کر دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ وہ تو کب کا کٹا ہوگا درخت سے، وہ تو زمین پہ رکھا ہوگا، اس کو دوبارہ تر و تازہ کرنا، اس کی جڑیں کیسے پیدا ہوں گی، شاخیں کیسے نکلیں گی، پتے کیسے آئیں گے، پھل کیسے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام۔ میرے اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ فرمایا تنے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اسی مکان میں تر و تازہ کر دیتا ہوں، اگر جنت کی خواہش رکھتا ہے تو میں تجھے وہاں لگا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دارمی شریف کے الفاظ کہ اس نے جنت میں جانے کو ترجیح دی۔ گویا حضور نے فرمایا تنے، میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ، اب وہ تنا رویا نا، گڑ گڑا کے رویا۔ امام ابن الحاج کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد اپنے آقا کی جدائی میں جو جملے کہہ کر کے رو رہے تھے، ان میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا، پیارے آقا، آپ کے فراق و جدائی میں کھجور کا تنا اتنا رویا کہ آپ نے اس پہ دست اقدس رکھا تو وہ خاموش ہوا۔ آقا، آپ کی امت کو آپ کے فراق میں اس تنے سے زیادہ رونا چاہیے۔ حضرت مبارک بن فضالہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اس کھجور کے تنے کے بارے میں بیان کرتے تو سارو قطار روتے اور کہتے اللہ کے بندو، اللہ نے حضور کو کتنا بڑا انعام بخشا کہ لکڑی ان کے فراق میں روتی ہے۔ تمہیں کیا ہوا، تم رسول اللہ کی محبت میں نہیں روتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رسول اللہ کی محبت میں نہیں روتے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ سے گزرے تو آواز آئی کہ کوئی پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس طرف حضور متوجہ ہوئے، کیا دیکھا کہ ایک ہیرنی کو وہ جال میں پھنسی ہوئی ہے، شکاری نے شکار کیا ہوا،
اور ہرنی پکار رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام ہرنی کے قریب پہنچے، اللہ اکبر۔ اب حضور ہرنی سے گفتگو فرما رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں پکار رہی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ شکاری نے مجھے شکار کر لیا، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ آپ اس شکاری سے کہیں مجھے رخصت دلوائیں تھوڑی دیر کے لیے، میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا پھر مجھ پر اس شخص کی طرح سے لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ یہ مسئلہ ہرنی نے کہاں سے سیکھ لیا؟ پتا چلا حضور کی جب زیارت ہوتی ہے کتابیں خود بخود کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا شکاری سے میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، چھوڑ دے اسے، یہ جائے گی دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ ہرنی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ حضور نے فرمایا شکاری کیا تو اسے میرے ہاتھوں بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، ہدیہ دیتا۔ حضور علیہ السلام نے ہرنی کو لیا اور فرمایا جا تو اللہ کے راستے میں آزاد ہے۔ زید ابن ارقم فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہرنی جا رہی تھی، اچھل رہی تھی، کود رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرنی چلی گئی، جبریل امی سدرہ سے نازل ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس ہرنی کو جس طرح اپنے بچوں سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی امت سے محبت ہے، اور میں نے جس طرح سے اس ہرنی کو واپس آپ کی طرف لوٹایا میں ایسے ہی قیامت کے دن آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام، اب یہ شعر اس کا دوسرا حصہ، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا ہم اسے دیکھتے ہیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تبسم کی عادت حضور کی کیسی، ذرا اسے دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پوری قوت سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق کے حصے کو دیکھ لیتی۔ ہاں، حضور کا ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوا کرتا، تبسم فرماتے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور جب گفتگو فرماتے مسکراتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں حضور کا ہنسنا سوائے تبسم کے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب آپ مسکراتے تو آپ کی نورانی مسکراہٹ کی شعاعیں دیواروں پر پڑتی تو وہ روشن ہو جاتی۔ میں نے ایسا حسین آپ سے قبل اور آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام دردہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو دردہ جب بھی گفتگو کرتے تبسم کرتے
تو میں نے ان سے کہا ایسا نہ کیا کرے، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو وہ کہنے لگے ام دردا میں نے رسول اللہ کو گفتگو کے دوران ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور جب مسکراتے تو حضور ایسا مسکراتے کہ حضور کی مبارک داڑیں نظر آتی۔ کبھی حضور مسکراتے ورنہ تبسم فرماتے، مسکراتے داڑیں نظر آتے۔ میں ایک دو باتیں اس پہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ روایت کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، ذرا میری طرف دیکھیں آپ کو لذت حاصل ہوگی۔ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا پہلے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو۔ کیا کیا اس نے دنیا میں صغیرہ گناہ کیا، پیش کرو۔ گناہ پیش کیے جائیں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ابھی کبیرہ مخفی رکھو، صغیرہ پیش کرو۔ چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہوں گے، بڑے گناہ مخفی رہیں گے۔ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ ہاں مولا کیا۔ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ اب ڈر رہا ہوگا، یہ تو تھے صغیرہ، اب کبیرہ پیش کیے جائیں گے، اوہو کیا حال ہوگا میرا، ڈر رہا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہوگا، فرمایا جائے گا فرشتوں اس نے جو جو برائی کی ہے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ ابھی تو چھوٹے گناہ پیش ہوئے نا، وہ بڑے تو ابھی مخفی رکھے گئے۔ رب فرمائے گا اس نے جتنے گناہ کیے نیکیاں لکھ دو۔ اب جب وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھے گا جھوم اٹھے گا اور کہے گا فرشتوں میرے کبیرہ بھی تو تھے، وہ تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ الفاظ استعمال فرمائے، ابو ذر غفاری فرماتے حضور اتنا ہنسے اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ آپ کی مبارک داڑیں نظر آنے لگ گئی۔ حضور اتنا ہنسے کہ آپ کی مبارک داڑیں نظر آنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے گھٹنوں کے بل نکالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو تمام جنت اہل جنت سے پر ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہاں تو تمام درجات لوگوں نے لے رکھے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے اس دنیا کو یاد کر جہاں تو رہا کرتا تھا۔ عرض کرے گا مولا یاد ہے۔ حکم ہوگا تجھے جتنی جگہ چاہیے اس کی آرزو کر۔ کتنی جگہ چاہیے؟ آرزو کر۔ بندہ آرزو کرے گا، حکم ہوگا تیری آرزو کے مطابق تجھے جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑھ کے جگہ دی جاتی ہے۔ جس دنیا سے تو آیا نا 10 گنا بڑھ کے جگہ دی جاتی ہے۔ وہ بندہ حضور فرماتے جب رب کریم کا کرم اپنا حال دیکھ کر عجیب و غریب کیفیت میں عرض کرے گا اے مولا کیا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ حالانکہ تو سب کا مالک ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور اتنا ہنسے کہ حضور کی مبارک داڑیں نظر آنے لگے۔
جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، حضور منبر پر جلوہ گر تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں، پیارے آقا بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اناج اگ کے نہیں دے رہا، آپ رب سے دعا فرمائیں کہ رب بارش برسائے۔ حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا نا تو بادل کا نام و نشان نہیں تھا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، بس اٹھانا تھا کہ بادل کے ٹکڑے آپس میں ملنے لگے، حضور نے دعا کی بارش کے لیے، بادل کے ٹکڑے ملنے لگ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش کا پانی چھت سے نیچے آیا، امام شریف کو بوسے دیتے ہوئے، چہرے ناز کو چومتے ہوئے، ریش مبارکہ کو چھوتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے جسم ناز پر، لباس مبارکہ پر بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا بارش ہوتی رہی، حضرت انس فرماتے دوسرا جمعہ آ گیا، حضور منبر شریف پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت انس فرماتے وہی شخص تھا یا دوسرا کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی ہم تو غرق ہونے لگ گئے، اب ایسا کر دے مدینے پہ نہیں برسے، مدینے کے ارد گرد برسے، ندیوں پر برسے، نالوں پر برسے، مدینے پہ نہیں برسے۔ حضور نے مبارک انگلی اٹھائی اور گویا حضور نے کہا ہے اللہ مدینے پہ نہیں برسے، مدینے کے ارد گرد برسے۔ حضرت انس فرماتے جب اس نے یہ کہا نا یا رسول اللہ ہم غرق ہونے لگ گئے، ایک ہفتے بارش ہو گئی، تو اب ایسا کریں کہ مدینے پہ نہیں برسے ارد گرد برسے۔ حضرت انس فرماتے حضور مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آئی، یار اے اللہ مدینے پہ نہیں برسے ارد گرد برسے۔ ہم نے دیکھا بادل چھٹ گئے، مدینے پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آخری بات اختر الحامدی صاحب کہتے ہیں مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے، وقت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، حضور کی تسکین، حضور کا تبسم، حضور کی گفتگو۔ ایک اور جگہ امام اہل سنت کہتے ہیں آخری بات، جب حضور گفتگو فرماتے تو پھر حال کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرنے والی ذات بریلی کے تاجدار امام اہل سنت ہے۔ اگر امام اہل سنت نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کتنے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ آج امام اہل سنت اتنا کام کر کے چلے گئے، پھر بھی لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو لوگ کس قدر اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے سنیوں کہ ہم نے دامن اعلی حضرت کو تھاما ہوا ہے، اور نجات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اعلی حضرت کی غلامی میں۔ اسی پہ فخر کرو اور اعلی حضرت کے دامن اور رضویت کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ ایمان کے ڈاکو چاروں طرف موجود ہیں،
جو تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، امام اہل سنت کی غلامی کا پٹا گلے میں جب تک موجود ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے مرقد مبارکہ پر رحمت و رضوان کی جو بارش ہو رہی ہے اس کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے لیے تمام دوست کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام ہو تو قبروں کا، غوث اعظم امام ہو تو قبروں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، داری سے انبیاء اور آل نبی، جن کی سیرت ہے سیرت مولا علی اعلیٰ حضرت کی پہچان جینے سے ملی، حق نما بنی گئے ہے وہ حق کے ولی، حق نما بنی گئے ہے وہ حق کے ولی، ان کی اعلیٰ سیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل، پیارے محبوب کے پیارے محبوبوں کے طفیل، آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یہ سارے تیرے نیک بندے، میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر مجھے بتایا گیا، ان سب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ مولا کریم نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ ہم میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما، جتنے برسر روزگار ہیں سب کے کاروبار میں تجارت میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ وہ گھرانے جو اولاد سے محروم ہیں
اپنے محبوب علیہ السلام کے تحفے، سیدہ پاک کے تحفے، حسنین کریمین کے تحفے، نیک صالح اولاد انہیں عطا فرما۔ مولا کریم جن لوگوں کے یہاں جوان بہنیں جوان بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں انہیں نیک صالح شوہر عطا فرما، نیک صالح مردوں کو نیک صالح بیویاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم سارے سنیوں میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرما، لڑائی سے ہمیں بچا، جھگڑے سے ہمیں بچا، فساد سے ہمیں بچا، گالم گلوچ سے ہمیں بچا، ہر بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچانا، تباہی و بربادی سے بچانا، بے حیائی بے غیرتی سے بچانا، اور وہ کام لے لے جس میں تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے، اور اس کام سے بچا کہ جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی پائی جاتی ہو۔ نمازوں کا پابند بنا، دین پر استقامت عطا فرما، نمازوں پر استقامت عطا فرما، با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا، ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنا، ہمارے بہن بھائیوں کو نمازی بنا۔ مولا کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عراق کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، لبنان و شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، پاکستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام شہروں کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما۔ یہ ظالم بھیڑیے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے، فتنہ فساد پھیلانا چاہتے، عصبیت کے نام پر فرقہ واریت کے نام پر لوگوں کی گردنیں کاٹنا چاہتے، مولا ان کے منصوبوں کو نیز و نابود کر۔ تیرے محبوب کے جتنے گستاخ ہیں، محبوب کے محبوبوں کے جتنے گستاخ ہیں، سب کو تباہ و برباد کر۔ مولا کریم سب کو نشان عبرت بنا۔ یہ ظالم بھیڑیے جو اب پیدا ہوئے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ گھنونا کھیل کھیل رہے، خواتین کے ساتھ گھنونا کھیل میں مصروف ہے، مولا ان سارے بھیڑیوں کو نشان عبرت بنا۔ مولا کریم سارے بھیڑیوں کو نشان عبرت بنا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلک حق اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہماری رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس پیاری محفل کا انعقاد کیا، اصغر بھائی ان کے تمام رفقا جو مال خرچ کیا، مولا کریم ان کے مال کو دگنا کر، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی جانوں میں برکت عطا فرما، اسی طرح سے محفل سجانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سخت سخت باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سخت بات کہنے سے محفوظ فرما، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یا ہمارے ہاتھوں سے مولا ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنا خصوصی کرم فرما، فضل فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مولا کے صدقے میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما، سارے مسلمانوں کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ دعا کی درخواست کی گئی، ایک صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مولا انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور بھی بے شمار لوگوں نے دعا کی درخواست کی، بیمار ہے مولا سب کو شفا عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ببرکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سید نظر حسین شاہ صاحب، مولا کریم حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، حضرت کے گھر والوں کی حفاظت فرما، حضرت کی حفاظت فرما، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔